کہ پیر و مرشد کے مزار کا طواف کرنا اور مزار کی چوکھٹ کو بوسہ دینا اور آنکھوں سے لگانا اور مزار سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے واپس آنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مزار کا طواف کہ محض بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے کہ تعظیم بالطواف مخصوص بے خانہ کعبہ ہے۔ مزار کو بوسہ دینا نہ چاہیے، علماء اس میں مختلف ہیں اور بہتر اس میں بچنا ہے اور اسی میں زیادہ ادب ہے۔ اور فرمایا آستانہ بوسی میں حرج نہیں ہے اور آنکھوں سے لگانا بھی جائز کہ اس سے شرع میں ممانعت نہ آئی، اور جس چیز کو شریعت نے منع نہ فرمایا وہ منع نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ باندھے الٹے پاؤں واپس آنا ایک طرز ادب ہے، اور جس ادب سے شریعت نے منع نہ فرمایا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں اپنی یا دوسرے کی ایذاء کا اندیشہ ہو تو اس سے احتراز کیا جائے۔ یعنی آپ علیہ الرحمٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ طواف کرنا مزار کا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور قبر کو مزار کو بوسہ دینا اس میں بھی علماء مختلف ہیں اور اس سے بھی بچنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں آستانہ بوسی اس میں شریعت میں نے منع نہیں کیا اس بارے میں، اگر آستانہ کو کوئی بوسہ دیتا ہے یعنی چوکھٹ وغیرہ کو چوم لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں شریعت نے ادب اس سے منع نہیں کیا، اور فرمایا کہ ہر وہ ادب کہ جس ادب سے شریعت نے منع نہ کیا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور الٹے پاؤں واپس لوٹنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس میں خود تکلیف میں ہو، یعنی تکلیف ہو الٹے پاؤں لوٹتے ہوئے، یا کسی کو ایذا پہنچے کہ پیچھے سے کوئی آ جائے، یا رش ہے کہ جس سے الٹے پاؤں لوٹنے میں دشواری ہوتی ہے، تو پھر ایسا کرنے سے بچے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، کسی کو تکلیف دینا منع ہے۔ اور اس بارے میں یہاں پر ایک روایت آپ علیہ الرحمٰ نے نقل فرمائی کہ امام احمد نے سند حسن کے ساتھ بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور دیگر بزرگان دین نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ مروان بن حکم انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار اطہر پر ایک شخص لپٹے ہوئے ہیں اور قبر شریف پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں۔ مروان نے ان کی گردن پکڑ کر کہا جانتے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اس کی طرف منہ کیا اور فرمایا نعم انی لم آتی الحجر انما جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے سر اٹھا کر کہا کہ جی مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوا ہوں، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوا، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرمان اقدس خود سنا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکوا علی الدین اذا ولی اہل، کہ دین پر اس وقت نہ رو، یعنی دین پر اس وقت نہیں رونا چاہیے کہ جب تمہارا والی، تمہارا حاکم، تمہارا امیر دین کا اہل ہو، دین کو سمجھنے والا ہو، دین پر چلنے والا، جب تمہارا حاکم ہو، جب تمہارا والی ہو، جب تمہارا امیر ہو، جب وہ تمہارا سربراہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہیں دین پر رونے کی حاجت نہیں ہے، اس وقت تمہارا دین ترقی پائے گا، تمہارا ایمان ترقی پائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنْ ابْقُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَ غَيْرُ أَهْلِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ لیکن اس وقت دین پر، اپنے دین پر رو، اپنے ایمان پر رو، اس لیے کہ جب تمہارے اوپر ایسا شخص حاکم بن جائے جو نااہل ہو، جو دین کی سمجھ رکھنے والا نہ ہو، جو دین کی بات کرنے والا نہ ہو، اور جو دین کے خلاف چلنے والا ہو، جو دینی طور پر اہل نہ ہو، جب وہ تمہارا امیر بن جائے اس وقت تمہیں رونا چاہیے۔
یعنی گویا کہ اس حضور کے صحابی نے مروان بن حکم کو سیدھی سیدھی سنا دی. فرمایا کہ تو مجھے بات کر رہا ہے، مجھ پر رونے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو کل بھی ہم نے پڑھا تھا اس میں اور اس میں بھی یہی بات ثابت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کی سمجھ رکھتے ہوئے، دین کے احکام کو جانتے ہوئے، اگر فرط محبت کے اندر، محبت کی شدت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا کر مزار سے چمٹ جائے، مزار سے لپٹ جائے اور چومے، اس حالت میں اس فرط محبت کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہ حضور کے صحابہ سے ثابت ہے. دیگر اور بھی صحابہ کی اس طرح کے واقعات موجود ہیں. تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا، حضور کے صحابی نے مروان کو بھی سیدھی سیدھی سنا دی کہ تجھ پر رونا چاہیے کہ تو آج نااہل ہو کر ہمارا حاکم بنا ہوا ہے. تجھ پر رونا چاہیے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے نااہل حاکم بن جائیں، جو دین کی سمجھ والے نہ ہوں، تم پر وہ حاکم بن جائیں، تم پر امیر مقرر ہو جائیں، تمہارے اوپر حکم چلانے والے بن جائیں، وہ لوگ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، جو دین کے معاملے سے دیانت دار نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت رونا چاہیے تمہیں، اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اپنے آپ پر تمہیں رونا چاہیے کہ تم پر نااہل لوگ مسلط ہو چکے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے. تو بہرحال عام لوگوں کے لیے حکم یہی ہے کہ مزار کو، کسی کی بھی مزار کو چومنا جائز نہیں ہے، لیکن جو دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس وقت اس میں اجازت اتنی ہے جو علماء کرام نے دی ہے کہ فرط محبت میں، شدت محبت میں، عشق و مستی کے اندر اگر وہ جا کر کسی مزار سے چمٹ جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں جواز بزرگوں نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین.